سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. سبق یسبق سبقا آگے بڑھنا، سبقت کرنا، بازی لے جانا. تسابقہ مسابقہ کرنا، مقابلہ کرنا، اس کے لیے تسابقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. المسابقہ اسی سے نکلا ہے، مقابلے کے معنی میں، کمپٹیشن کے معنی میں. سبقہ آگے بڑھ جانا. ہویہ ہوا اصل ہے اور یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہے، تو اس طرح سے ادغام ہوا ہے. ہویہ خواہش کے معنی میں، تمنا کے معنی میں، آرزو کے معنی میں، ارادے کے معنی میں. حماسہ میں نے اس لفظ کی تشریح کی تھی اور بتایا تھا کہ حویہ یہوہ ہون، حویہ یہوہ ہون کے معنی ہوتے ہیں چاہنا. حویہ یہوہ ہون کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، اسی سے ہے ہوا. حویہ یہوہ ہون، چاہنا. مجموعۃ من النظم میں ایک شعر بھی ہے جس میں آیا ہے وغیری یہوہ ان یعیش مخلدا، وغیری یہوہ ان یعیش مخلدا. تو حویہ یہوہ ہون کے معنی ہوتے ہیں چاہنا. اس کے بعد ہے ہوا یہوی ہوین، ہوا یہوی ہوین کے معنی ہوتے ہیں گرنا. سقطہ کے معنی میں، سقط یسقط سقوطا. ہوا یہوی ہوین یعنی گرنا. قرآن میں استعمال ہوا ہے یہوی بہ الریح فی مکان سحیق. ہوا یہوی ہوین کے معنی ہوتے ہیں گرنا. یہاں تو حویہ یہوہ ہون ہے چاہنے کے معنی میں، آرزو، تمنا، ارادہ، اس معنی میں ہے. سبقوا ہویہ، وہ میرے ارادے، میری چاہت، میری تمنا سے سبقت لے گئے. وہ میرے ارادے، میری تمنا، میری چاہت سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. سبقوا ہویہ، وہ میرے ارادے سے آگے بڑھ گئے، میری تمنا سے سبقت لے گئے، میری تمنا سے سبقت لے گئے، میرے ارادے سے آگے بڑھ گئے. کہنا کیا چاہتا ہے شاعر؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں باپ ہوں اور وہ میرے بیٹے تھے جن کا انتقال ہوا ہے، 5 بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہنا چاہتا تھا کہ میری تمنا یہ تھی کہ وہ دنیا میں باقی رہتے اور پہلے میں جاتا پھر وہ جاتے، وہ دنیا میں باقی رہتے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے، میرے سامنے زندہ رہتے. پہلے میرا انتقال ہوتا، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا. لیکن میری چاہت یہی تھی اور وہ اس کے مخالف کام ہوا، اس کے بالعکس کام ہوا، اس کے برعکس کام ہوا. سبقوا ہویہ، وہ میری چاہت سے آگے بڑھ گئے. یعنی جیسی میری چاہت تھی ویسا نہیں ہوا، بلکہ چاہت کے خلاف معاملہ پیش آیا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میرے بیٹے دنیا سے چلے گئے. سبقوا ہویہ، وہ میری چاہت سے آگے بڑھ گئے. وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ، اعنقا کے معنی ہوتا ہے گلے لگانا، گلے لگانا. اعنق یعنق اعناق، گلے لگانا. لِهَوَاهُمُ، اعنق لہو، گلے لگانا، ہواہم اپنی خواہش کو، اور انہوں نے اپنی خواہش کو گلے لگایا، اپنی خواہش کو گلے لگایا. میری خواہش سے آگے بڑھ گئے، میری خواہش سے سبقت لے گئے، میری تمنا سے آگے بڑھ گئے، میری خواہش سے سبقت لے گئے. وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ، اور اپنی خواہش کو گلے لگایا. اپنی خواہش کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی چاہتے تھے زندہ رہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہی مقدر کیا تھا، تو گویا کہ جانا ہی ان کی خواہش تھی. یہ جو تقدیر ہے اس تقدیر کو اس نے خواہش کے لفظ سے ادا کیا ہے. وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ، اور
اپنے خواہش کو گلے لگایا اور اپنی خواہش کو گلے لگایا. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں، میرے باپ صحیح سلامت رہیں، اچھے رہیں، اور میری جان قربان ہو میرے باپ پر. تو یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے. تو اعنقوا لہواہم، انہوں نے اپنی خواہش کو گلے لگایا. میری خواہش، میری تمنا سے وہ بازی لے گئے، سبقت لے گئے، اور انہوں نے اپنی خواہش کو گلے لگایا. فتخرموا، تو تخرما کہ معنی ہوتا ہے پھٹ جانا. تخرموا تو ہلاک ہو گئے، تو وہ فوت ہو گئے. یہاں کریں گے فوت ہونا، ہلاک ہونا، تو ان کا انتقال ہو گیا. فتخرموا، خرم یخرم، خرمن ہوتا ہے پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اسی سے خرما ہے، وہ بھی جو کھایا جاتا ہے وہ بھی اسی عربی ہی کا لفظ ہے. بہت سے الفاظ اردو میں ہیں جو عربی کے آ گئے ہیں، جیسے بسولہ ہے، جس کی وجہ سے لکڑیوں کو گڑھتے ہیں. بسولہ یبسل بسالتن کے معنی ہوتے ہیں مضبوط ہونا، بہادر ہونا. باسل کہتے ہیں بہادر کو، اب اسی سے بسولہ ہے مضبوط چیز، اس کے ذریعے سے لکڑیوں کو گڑھا جاتا ہے. تماشا ہے، تماشا کیا تماشا ہے؟ عربی میں یہ تماشا یا تماشا تماشین سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چلنا. تو اس طرح سے بہت سے الفاظ ہیں. جلوس ہے، جلس یجلس جلوسن کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، لیکن یہ قافلے کے معنی میں اور لشکر کے معنی میں، جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح سے عربی کے الفاظ ہیں جو اردو میں آئے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. فتخرموا، تو وہ فوت ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے. وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ، اور ہر پہلو کے لیے، جنب کی جمع جنوب، اس کے معنی ہوتے ہیں پہلو. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. جنوب کا معنی ہوتا ہے پہلو. یہاں اس سے مراد ہے انسان، ہر انسان جس کے پاس پہلو ہے گویا کہ وہ انسان ہی ہے. وَلِكُلِّ جَنْبٍ، وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ، مصرع پچھاڑنے کی جگہ. سرا یسرع سرعا کے معنی ہوتے ہیں پچھاڑنا، مصرع پچھاڑنے کی جگہ. تو وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ، اور ہر شخص کو ہلاک ہونا ہے، ہر شخص کو ہلاک ہونا ہے، ہر شخص کو فوت ہونا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سبقوا ہوی واعنقوا لہواہم فتخرموا ولکل جنب مصرع. وہ میری خواہش، میری تمنا سے آگے بڑھ گئے اور اپنی خواہش کو انہوں نے گلے لگایا، اپنی خواہش کو انہوں نے گلے لگایا. تو وہ ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، وہ فوت ہو گئے. اور ہر شخص کو ہلاک ہونا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر شخص کو دنیا کا موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہلاک ہو گئے اور ہر شخص کو ہلاک ہونا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میری خواہش سے آگے نکل گئے اور انہوں نے اپنی خواہش کو گلے لگایا، تو وہ ہلاک ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ہر شخص کو ہلاک ہونا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَلَقَدْ حَرَصْتُ بِأَنْ أُدَافِعَ عَنْهُمْ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تُدْفَعُ. وَلَقَدْ حَرَصْتُ، حَرَصَ يَحْرِسُ، إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ، باب ذروہ سے آتا ہے، چاہنا، خواہش کرنا، طمع کرنا. وَلَقَدْ حَرَصْتُ بِأَنْ أُدَافِعَ عَنْهُمْ، دافع دور کرنا، دافع دور کرنا، دافع عنہم کہ میں ان سے دور کروں. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع بہتر طریقے پر، اچھے طریقے پر تم اس کو دور کرو، اچھے طریقے پر، بہتر طریقے پر تم اس کو دور کرو. وَلَقَدْ حَرَصْتُ بِأَنْ أُدَافِعَ عَنْهُمْ، اور میری خواہش تھی کہ میں ان سے موت کو دور کروں، میری خواہش تھی کہ میں ان سے موت کو دور کروں، ان سے موت کا دفاع کروں، ان سے موت کا دفاع کروں، ان سے موت کو دور کروں. میری خواہش تھی کہ میں ان سے موت کو دور کروں، ان سے موت کا دفاع کروں. میری خواہش تھی کہ میں ان سے موت کو دور کروں، میں ان سے موت کا دفاع کروں. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں آج کل، پش اور پل. دروازوں پر لکھا رہتا ہے پش،
पुश करना यानी गोया कि धक्का देना, कहते हैं इदफा। इदफा इदफा के माने होते हैं धक्का देना, पुश किया है, पुश करने के। और इसहब का लफ्ज इस्तेमाल होता है पुल, खींचना। इसहब, सहब यसहब सहबन के माने होते हैं खींचना। इसहब और इदफा पुश और पुल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल दरवाजों पर अरब ममालिक में लिखा रहता है, अंग्रेजी में भी लिखा रहता है और अरबी में भी लिखा रहता है। वैसे कीमत देने के लिए भी दफा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। दफातुस्समन, मैंने पैसे दिए। दो आदमियों ने खाना खाया, नाश्ता किया, फिर दफातुस्समन, मैंने पैसे दिए। वलक़द हरस्तु बिअन उदाफिअ अन्हुम, मैंने ख्वाहिश की और मैंने ये तमन्ना की कि मैं उनसे मौत को दूर करूं। मेरी ख्वाहिश थी और मेरी ये तमन्ना थी कि मैं उनसे मौत को दूर करूं। वइज़ल मनियतु अक़बलत ला तुदफ़अ, मनियतुन की जमा मनाया, और जब मौत आ जाती है ला तुदफ़अ तो उसको दूर नहीं किया जा सकता, और जब मौत आ जाती है तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। वइज़ल मनियतु अक़बलत ला तुदफ़अ, और जब मौत आ जाती है तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। मनियतुन की जमा मनाया, अक़बलत ला तुदफ़अ। वलक़द हरस्तु, मेरी तमन्ना थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मौत का दिफा करूं, मौत को दूर करूं, मौत को दूर भगाऊं। वइज़ल मनियतु, मनिया के माने मौत के, अक़बला आना, वइज़ल मनियतु अक़बलत, और जब मौत आ जाती है ला तुदफ़अ तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। तुदफ़ा, उसको दूर नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको दूर नहीं किया जा सकता। वइज़ल मनियतु अनशबत अज़फ़ारहा अल्फ़यत कुल्ल तमीमतिन ला तनफ़अ। मनियतुन यहाँ भी मनाया के माने मौत के हैं। वइज़ल मनियतु अनशबत, अनशबा युनशिबु इंशाबन, गाड़ना। अनशबा युनशिबु इंशाबन, गाड़ना, खासतौर से नाखून वगैरह गाड़ने के लिए, घुसाने के लिए, धसाने के लिए अंशाब इंशाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अनशबा युनशिबु इंशाबन, गाड़ना। अज़फ़ार ज़ुफ़्र की जमा है जिसमें नाखून के होते हैं। वइज़ल मनियतु अनशबत अज़फ़ारहा, अब जब मौत, और जब मौत अपने नाखून गाड़ देती है, जब मौत अपने नाखून गाड़ देती है, यानी मौत के जब मौत अपने पंजे गाड़ देती है और आ जाती है कि बस इंसान को अब हलाकी करना है, इंसान को अब इसकी रूह को निकालना ही है। वइज़ल मनियतु अनशबत अज़फ़ारहा, और जब मौत अपनी नाखून और अपने पंजे गाड़ देती है, अल्फ़यत कुल्ल तमीमतिन ला तनफ़अ, अल्फ़ा युल्फ़ी इल्फ़ान के माने होते हैं पाना। अल्फ़यत, अल्फ़ा युल्फ़ी इल्फ़ान के माने होता है पाना। कुल्ल तमीमतिन, तमीमतुन की जमा तमाइम के माने होता है तावीज़ के, तावीज़ जो गले में लटकाते हैं, हाथों में पहनते हैं, इसको तावीज़ कहते हैं। तो तावीज़ तमीमतुन, असलन ये तम्म या तुम्मु के माने होते हैं दफ़अ यदफ़अ दफ़अन, इस माने में ये आता है। तम्मा ये तिम्मु नहीं बल्कि ये तुम्मु, बाब ज़रबा से है तो उसमें दफ़ा के माने हैं। दफ़ा यदफ़अ दफ़अन, अज़ाला युज़ीलु इज़ालतन, ये माने इसके हैं, तो उसी से तमीमा निकाला है, तमीमा। अल्फ़यत कुल्ल तमीमतिन, अल्फ़ा युल्फ़ी इल्फ़ान, तुम पाओगे हर तावीज़ को, हर तावीज़ को, हर गंडे को, हर तावीज़ को, ला तनफ़अ, गैर मुफीद, गैर मुफीद, गैर नाफ़िअ, गैर मुफीद और गैर नाफ़िअ, गैर मुफीद और गैर नाफ़े पाओगे। वइज़ल मनियतु अनशबत अज़फ़ारहा, जब मौत अपने पंजे गाड़ देती है, गाड़ देती है या गाड़ देगी, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं, इज़ा मुस्तक़बिल के माने में भी कर देता है। वइज़ल मनियतु अनशबत अज़फ़ारहा, जब मौत अपने पंजे गाड़ देगी तो हर तावीज़ को तुम गैर नाफ़े, गैर मुफीद पाओगे। कोई तावीज़ नुकसान फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी, मौत को दूर नहीं कर सकेगी, बल्कि हर शख्स को तबाह बर्बाद होना है, हलाक होना है। तो हर तावीज़ को तुम गैर मुफीद पाओगे, गैर नाफ़े पाओगे। ला तनफ़अ, जब मौत अपने पंजे गाड़ देगी तो तुम हर तावीज़ को तुम गैर मुफीद और गैर नाफ़े पाओगे। व तजल्लुदी लिश्शामितीन उरीहिमु,
وتجلدی للشامتین اریہم انی لریب الدہر لا اتزعزع وتجلدی للشامتین اریہم انی لریب الدہر لا اتزعزع۔ تجلد کے معنی ہوتے ہیں بہادری کا مظاہرہ کرنا، جلادہ، جلاد اسی سے ہے، بہادری کا مظاہرہ کرنا، صبر کرنا، ڈٹ جانا، جم جانا، تجلد اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تجلد۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، قرآن نے جلدہ کا لفظ استعمال کیا کوڑے لگانے کے معنی میں، جلد یجلد جلدا فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو کوڑے لگانا۔ تو تجلد یہاں ڈٹ جانا، جم جانا، صبر کرنا۔ للشامتین، شمت یشمت شماتتن کے معنی ہوتے ہیں دشمنوں کا خوش ہونا، جو دشمن کی خوشی ہوتی ہے اس کے لیے شماتت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شمت یشمت شماتن، خوش ہونا، کسی کی ناکامی پر، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، تو اس کے لیے شماتت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شمت یشمت شماتتن۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، شماتت الاعداء، دشمنوں کی خوشی سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، دشمن مجھ پر دیکھ کر ہنسیں، مجھ پر خوش ہوں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو شماتہ کا لفظ یہ ہے دشمنوں کی خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اور اخلاق المومن میں بھی استعمال ہوا ہے، لا یہمزو ولا یغمزو ولا یلمزو، اور آگے ہے یشمتو۔ وتجلدی للشامتین، شامتین خوش ہونے والے، خوش ہونے والے، اور کون خوش ہے؟ مصیبت پر خوش ہونے والے، مصیبت پر خوش ہونے والے۔ تجلدی للشامتین، مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے میں اپنے صبر و ضبط کے ذریعے، میں اپنے صبر و ضبط کے ذریعے، اتنا ترجمہ ہوا، تجلدی میرا صبر کرنا مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے، میرا صبر کرنا مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے، تجلدی للشامتین، مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے میرا صبر کرنا۔ اریہم، اراء یریء اراءۃ، راء یرا مانے دیکھنا، اور اراء دکھانا، اراء دکھانے کے معنی میں، اریہم واحد متکلم ہے، میں ان کو دکھا رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں، میں ان کو آگاہ کر رہا ہوں، میں ان کو دکھا رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں، میں ان کو آگاہ کر رہا ہوں، انی لریب الدہر لا اتزعزع، ریب الدہر حوادث زمانہ، گردش زمانہ، ریب الدہر حوادث زمانہ، گردش زمانہ، حوادث زمانہ، گردش زمانہ۔ تزعزع کے معنی ہوتے ہیں گھبرانا، پریشان ہونا، تزعزع ہلنے کے معنی میں ہے، تزعزع گھبرانا، پریشان ہونا، گھبرانا، پریشان ہونا، گھبرانا، پریشان ہونا۔ اریہم انی لریب الدہر لا اتزعزع وتجلدی للشامتین اریہم، تجلدی اور مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے میرا صبر کرنا، اور مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے اپنے صبر کے ذریعے میں ان کو بتا رہا ہوں، اریہم میں ان کو بتا رہا ہوں، مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے اپنے صبر کے ذریعے، مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے اپنے صبر کے ذریعے، اپنے ڈٹ جانے کے ذریعے، اپنی استقامت کے ذریعے، مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے اپنے صبر کے ذریعے، اپنے استقامت کے ذریعے، اپنے ڈٹ جانے کے ذریعے، اریہم میں بتا رہا ہوں، میں ان کو دکھا رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں، مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے اپنے صبر کے ذریعے میں بتا رہا ہوں، میں ان کو دکھا رہا ہوں، انی لریب الدہر لا اتزعزع، کہ میں حوادث زمانہ سے، مصائب زمانہ سے، گردش زمانہ سے، حوادث زمانہ، مصائب زمانہ، گردش زمانہ،
حوادث زمانہ، مصائب زمانہ، گردش زمانہ سے میں گھبراتا نہیں ہوں. لا اتزعزع، میں گھبراتا نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوتا ہوں. میں مصائب زمانہ سے، حوادث زمانہ سے میں پریشان نہیں ہوتا ہوں، گھبراتا نہیں ہوں. وتجلدی للشامتین اریہم، تجلدی ہے متجلدینہ ہے اصل میں، حال بنائیں گے تو وہی اسی وجہ سے کہا ہے وہ تجلدی، کہ مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے میں اپنے صبر کے ذریعے یہ بتا رہا ہوں، یہ دکھا رہا ہوں کہ میں مصائب زمانہ، گردش زمانہ اور مشکلات زمانہ سے، حوادث زمانہ سے میں گھبراتا نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوتا ہوں. میں پریشان نہیں ہوتا ہوں، میں گھبراتا نہیں ہوں. انی لریب الدہر، کہ میں مصائب زمانہ سے گھبراتا نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوتا ہوں. حتی کانی للحوادث مروۃ، حتی کانی للحوادث مروۃ بصف المشقر کل یوم تقرع. مروۃ حجارۃ بیض، سفید پتھر، حجارۃ بیض، سفید پتھر، تقدح بها النار، جس کے ذریعے سے آگ روشن کی جاتی ہے. تقدح منها النار، جس سے آگ روشن کی جاتی ہے. تقدح منها النار، جس سے آگ روشن کی جاتی ہے. مروہ، صفا مروہ بھی ہے، اس کا ایک معنی صفا اور مروہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، اور سعی کرتے ہیں دونوں کے درمیان. جب تک سعی نہیں کریں گے اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہوگا، حج مکمل نہیں ہوگا. تو یہ طواف ہے اور سعی ہے. خانہ کعبہ کے ارد گرد کے عمل کو طواف کہا جاتا ہے، اور وہ 7 چکر ہوتا ہے. حجر اسود سے شروع کرتے ہیں اور پھر اسی پر اس کو ختم کرتے ہیں، تو یہ طواف کہلاتا ہے. اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں. عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے تو صفا سے شروع کرتے ہیں اور مروہ پہ ختم کرتے ہیں، پھر مروہ سے شروع کرتے ہیں، پھر صفا پہ ختم کرتے ہیں. یہاں بھی 7 چکر لگاتے ہیں. تو شروع کہاں سے کیا جائے گا؟ صفا ہی سے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا کو مقدم کیا ہے اور مروہ کو مؤخر کیا ہے. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل جاری فرمایا کہ صفا سے شروع کیا اور خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگی، پھر اس کے بعد طواف شروع کر دیا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، دعا پڑھتے رہتے ہیں. اسی میں میلین اخضرین ہے، 2 گرین لائٹیں ہوتی ہیں تو اس میں درمیان دوڑتے ہیں. حتی کانی للحوادث مروۃ، حادثۃ کی جمع حوادث، حوادث مصائب پریشانیاں. مروۃ، مروہ کے معنی ہوتے ہیں سفید پتھر، مروۃ سفید پتھر. حتی کانی للحوادث مروۃ بصف المشقر، بصف المشقر. اور صفا اس کے معنی بھی پتھر، چوڑا پتھر جو ہوتا ہے. صفاتن واحد ہے اور صفا جمع ہے، صفاتن واحد اور صفا جمع ہے. صفاتن واحد اور صفا جمع، اس کے معنی ہوتا ہے چوڑا پتھر، چوڑا چکنا پتھر. صفوان آیا ہے چکنے پتھر کے معنی میں. اصابہ وابل فترکہ صلدا، صفوان چکنا پتھر، اور چوڑا چکنا پتھر جو ہوتا ہے اس کو صفا اور صفوان کہتے ہیں. صفات واحد ہے اور صفا اس کی جمع ہے، صفاتن واحد ہے اور صفا اس کی جمع ہے. بصف المشقر، مشقر بحرین میں ایک قلعے کا نام ہے. بحرین، مشقر ایک قلعہ ہے بحرین میں، اس کا نام ہے مشقر. مشقر کل یوم تقرع، قرع یقرع قرعا کے معنی ہوتے ہیں ٹکرانا، لڑانا، ٹکرانا، لڑانا، کھٹکھٹانا، کھٹکھٹانا. قرع یقرع قرعا. حتی کانی للحوادث مروۃ، اسی سے قرآن نکلا ہے. قرآن کے معنی قرآن اندازی ہے. حتی کانی للحوادث مروۃ، یہاں تک کہ میری حالت یہ ہے کہ میں حوادث کے لیے
یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں حوادث کے لیے، میں مصائب کے لیے ایک سفید پتھر کی طرح ہوں۔ یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں حوادث کے لیے، میں مصائب کے لیے سفید پتھر ہوں، سفید پتھر ہوں۔ میں حوادث کے لیے، میں مصائب کے لیے سفید پتھر ہوں۔ میں حوادث کے لیے، میں مصائب کے لیے سفید پتھر ہوں۔ حتیٰ یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا کہ میں حوادث کے لیے، مصائب کے لیے سفید پتھر ہوں۔ بصفل مشقر کل یوم تقرع، بصفل مشقر، جو مشقر نامی قلعے کے چوڑے پتھر سے، جو مشقر نامی قلعے کے چوڑے پتھر سے بے سفل مشقری، یہاں تک میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں حوادث کے لیے ایک پتھر ہوں، ایک سفید پتھر ہوں، جو مشقر نامی قلعے کے سفید پتھر سے، مشقر نامی قلعے کے سفید پتھر سے، کل یوم روزانہ، کل یوم روزانہ، تقرع، اسے ٹکرایا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے، اسے ٹکرایا جاتا ہے، اسے لڑایا جاتا ہے، اسے ٹکرایا جاتا ہے، اسے لڑایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا کہ میں حوادث کے لیے سفید پتھر ہوں، حوادث کے لیے سفید پتھر ہوں، جس کو مشقر نامی قلعے کے بالکل چکنے اور چوڑے پتھر سے، چکنے اور چوڑے پتھر سے روزانہ، مشقر نامی قلعے کے چوڑے اور چکنے پتھر سے روزانہ ٹکرایا جاتا ہے، ٹکرانا، اس سے ٹکرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں حوادث کے لیے ایک پتھر ہوں، ایک سفید پتھر ہوں، جس کو مشقر نامی قلعے کے چوڑے پتھر سے روزانہ ٹکرایا جاتا ہے۔ یہ ہے ابو زویب حضلی کی اشعار۔ پھر سن لیجئے ایک بار۔ سبقوا ہوی واعنقوا لہواہم فتخرموا ولکل جنب مصرع، میری خواہش اور میری تمنا سے انہوں نے سبقت کی، میری خواہش اور میری تمنا سے انہوں نے سبقت کی، واعنقوا لہواہم، اور اپنی خواہش کو گلے لگایا، اپنی خواہش کو گلے لگایا، فتخرموا، تو وہ فوت ہو گئے، تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ، اور ہر شخص کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر شخص کو ہلاک ہونا ہے، ہر شخص کو ہلاک ہونا ہے، ہر شخص کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ وَلَقَدْ حَرَصْتُ بِأَنْ أُدَافِعَ عَنْهُمْ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تُدْفَعُ، میری تمنا تھی کہ میں ان سے موت کو دور کروں، میری خواہش تھی کہ میں ان سے موت کو دور کروں، میں ان سے موت کا دفاع کروں۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ، اب جب موت آتی ہے تو اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، اس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اور میری تمنا تھی کہ میں ان سے موت کو دور کروں، جب موت آتی ہے تو اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، اور جب موت اپنے پنجے گاڑ دے گی، جب موت اپنے پنجے گاڑ دے گی، الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، تو تم ہر تعویذ کو غیر مفید اور غیر نافع پاؤ گے، تم ہر تعویذ کو غیر مفید اور غیر نافع پاؤ گے، یعنی مفید نہیں پاؤ گے، کوئی بھی تعویذ ہو، کوئی بھی شعبدے بازی ہو۔ وتجلدی للشامتین اریہم انی لریب الدہر لا اتزعزع، اور مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے، مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے اپنے صبر کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے میں یہ بتا رہا ہوں، مصیبت پر خوش ہونے والوں کے لیے اپنے صبر کے ذریعے میں بتا رہا ہوں کہ میں مصائب زمانہ سے گھبراتا نہیں ہوں، میں مصائب زمانہ سے پریشان نہیں ہوتا ہوں۔ مصیبتوں پر خوش ہونے والوں کے لیے اپنے صبر کے ذریعے اریہم، میں ان کو بتا رہا ہوں، میں ان کو دکھا رہا ہوں، میں ان کو آگاہ کر رہا ہوں کہ میں مصائب زمانہ سے گھبراتا نہیں ہوں، میں مصائب زمانہ سے پریشان نہیں ہوتا ہوں۔ حتی کأنی للحوادث مروۃ،
یہاں تک کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا کہ میں حوادث کے لیے سفید پتھر ہوں، حوادث کے لیے سفید پتھر ہوں، جو مشقر نامی قلعے کے چکنے اور چوڑے پتھر سے، جو مشقر نامی قلعے کے چکنے اور چوڑے پتھر سے روزانہ ٹکرایا جاتا ہے، روزانہ لڑایا جاتا ہے، ٹکرایا جاتا ہے، جو مشقر نامی قلعے کے چوڑے اور چکنے پتھر سے روزانہ ٹکرایا جاتا ہے اور روزانہ لڑایا جاتا ہے۔